میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میری عادت ہے کہ نماز عشاء ادا کرتے ہی بستر پر دراز ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرے ہم عمر رات دیر تک جاگنے کے عادی ہیں۔ اکثر وہ خود کو نائٹ برڈ کہتے ہیں اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مگر ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے۔ امی ابو نے شروع ہی سے عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈال دی تھی۔ ہم بڑے ہو گئے، زمانہ بھی بدل گیا، مگر اللہ کے کرم سے ہمارے گھر کے اطوار نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا گھرانہ دور جدید کے تقاضوں کو اپنا نہیں پایا، سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ گھر میں فریج، LED، کیبل، انٹرنیٹ، موبائل فونز، لیپ ٹاپ، سب کچھ تھا، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے گھرانے پر اللہ کا خاص کرم بھی تھا۔ نماز کی پابندی تھی، قرآن پاک کی تلاوت معمول تھا۔ امی ابو تو ماشاءاللہ تہجد گزار بھی تھے۔ ایک عدد گاڑی اور موٹر سائیکل بھی تھی۔ امی ابو نے ہم پر کبھی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ ہم موبائل بھی استعمال کرتے تھے اور دوستوں وغیرہ کے ساتھ چیٹنگ بھی کرتے تھے، سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کوئی خاص کرم تھا کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت معجزن تھی۔ دراصل میرے ابو پروفیسر تھے، انہوں نے کبھی لقمہ حرام ہمارے حلق میں نہیں اتارا تھا، سیدھے سیدھے چلتے تھے، جو ہے اس پر قناعت کرتے تھے، کسی پر خواہ کا روپ ڈالنے کی انہیں عادت نہیں تھی۔ ہماری امی بھی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ابا کی ہم مزاج تھی، شاید اسی لیے ہم بھی سیدھے سیدھے ہی چلنے کے عادی تھے۔ ہم لاہور میں رہتے تھے، جبکہ میری بڑی بہن منزہ کی شادی ہماری پھپھو کے بڑے بیٹے شفیق کے ساتھ فاروق آباد کے گاؤں میں ہوئی تھی، اور شفیق بھائی پاکستان سے باہر جاب کرتے تھے، جہاں جانے کے لیے فاروق آباد پہنچنے کے بعد بھی طویل مسافت کرنا پڑتی تھی۔ بہن کی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر گاؤں جاتے رہتے تھے۔ توقیر اٹھو بیٹا، امی کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے لگا کہ صبح ہو گئی ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہی ہیں۔ جی امی السلام علیکم، اٹھ گیا میں نے معمول کے مطابق امی کو جواب دیا۔ ہوش میں آؤ بیٹا، ابھی صبح نہیں ہوئی، رات ہی ہے۔ امی کی بات سن کر میں سچ مچ ہوش میں آ گیا، کیونکہ ہمارے گھر میں جب ایک بار بستر پر گئے تو صبح فجر میں ہی اٹھایا جاتا تھا۔ بیٹا بہاولپور میں تمہارے خالو کی وفات ہو گئی ہے، تم فوری طور پر فاروق آباد چلے جاؤ اور اپنی باجی کو لے کر صبح تک بہاولپور پہنچ جاؤ۔ ہم سب بھی بہاولپور نکل رہے ہیں۔ دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ فاروق آباد سے آگے گاؤں تک کا سنسان راستہ ذہن میں آیا تو ایک دفعہ تو دل ہلکا سا کانپا، مگر میں اگنور کر کے فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا، شاور لے کر نکلا، کپڑے بدلے اور موٹر سائیکل پر نکل گیا، کیونکہ امی ابو لوگ گاڑی پر بہاولپور روانہ ہو رہے تھے۔ GT روڈ پر بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ فاروق آباد پہنچا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ اب یہاں سے آگے سارا راستہ سنسان تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سچے سودے کے پاس سے گاؤں کی طرف جانے والی ذیلی راستے پر مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ریلوے کا پھاٹک کراس کر لیا اور پھر بالکل ہی سناٹے کو چیرتے ہوئے گزرنے لگا۔ دائیں بائیں فصلیں لگی ہوئی تھیں، پاس سے پانی کا کھالا بھی گزر رہا تھا، جس کے کناروں پر درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ دن کے وقت تو یہ ماحول بڑا ہی دل فریب لگتا ہے، مگر اس وقت دل دہلا دینے والا لگ رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ جتنی جلد ممکن ہو میں گاؤں پہنچ جاؤں، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بائک تیز چلانے کے باوجود آگے نہیں جا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مووی کو ری پلے پر لگایا جاتا ہے اور ایک ہی سین بار بار چل رہا ہوتا ہے۔ مجھے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ توقیر، کہاں جا رہے ہو میرے دل پر؟ ایک مسحور کن آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز اتنی سریلی تھی کہ میں بے اختیار پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا، اور جب دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک انتہائی خوبصورت دلہن لال جوڑا پہنے، زیوروں سے لدی پھدی مجھے دیکھ کر قاتل مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، پنکھڑیوں سے ہونٹ، ستواں ناک، دودھ جیسا گورا چٹا رنگ اور مدہوش کر دینے والی آنکھیں، سروں جیسا قد دیکھ کر مجھے لگا کہ حسن کی دیوی
میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں تو حقیقتاً مبہوت سا ہو کر اس کو تکنے لگا۔ میرے پاس آؤ نا میری جان، مجھ سے خفا ہو کیا؟ اس کے ہونٹوں نے پھر سر بکھیرے اور میں بے خود ہو کر موٹر سائیکل سے اتر کر اس کی جانب چل پڑا۔ وہ باہیں پھیلائے مجھے بلا رہی تھی اور میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر اس کمینی کے پاس جا رہے ہو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے جانو۔ ایک اور سریلی آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو اس حسن کی دیوی سے بھی زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر حور پری نظر آ گئی، اور اس کی آواز نے تو میرے کانوں میں جیسے رس کھول دیا۔ میں میکان کے انداز میں رخ بدل کر اس کی طرف چلنے لگا۔ توقیر میرا ہے، تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ میرے پاس آؤ میرے محبوب۔ پہلی والی کی آواز میں اتنی بے قراری تھی کہ میرا اپنا رواں رواں بے قرار ہو گیا، اور میں پھر پلٹ کر اس کی طرف چلنے لگا۔ توقیر، مجھے چھوڑ کر اس کی طرف مت جاؤ، میں تمہارے بنا کیسے رہ پاؤں گی؟ دوسری والی نے پھر اپنی مسور کن آواز سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں حسینائیں مجھے کھلونا بنا کر کھیل رہی ہیں۔ پھر کچھ دیر مجھے فٹ بال بنائے رکھنے کے بعد وہ دونوں قہقہے لگاتی ہوئی ایک ساتھ کھڑی ہو گئیں اور مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ میں جوں جوں ان کی طرف بڑھ رہا تھا، ان کے قہقہے بلند ہو رہے تھے، اور پھر سریلے قہقہے ایک دم سے خوفناک قہقہوں میں تبدیل ہو گئے۔ بس یہی لمحہ تھا جب میں ہوش میں آ گیا۔ میرے ذہن میں بجلی کی طرح خیال کوندا کہ یہ دونوں حسینائیں انسان نہیں ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، وہ دونوں چونک کر خاموش ہو گئیں۔ توقیر میری جان، میرے پاس آؤ، یہ مت پڑھو، ایک حسینہ انتہائی لجاجت سے بولی۔ تم یہ پڑھ کر اتنے حسین لمحوں کو ضائع کر رہے ہو، دوسری نے باقاعدہ جھومتے ہوئے کہا۔ ان کی آوازیں سن کر میں ایک بار پھر مدہوشی مجھ پر چھانے لگی، مگر میں نے فوراً ہی سر جھٹک کر اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، جس سے وہ دونوں مشتعل ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شکلیں انتہائی خوفناک ہو گئیں۔ وہ حور پریوں سے چڑیلوں کا روپ دھار چکی تھی۔ ان کی ہیبت ناک چہرے دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی، خوف مجھ پر مسلط ہونے لگا۔ میں پلٹ کر موٹر سائیکل کی طرف بھاگا تو ایک درخت میرے اوپر آن گرا۔ میں اس کے نیچے آنے سے بال بال بچا، مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں کرراہ کر رہ گیا۔ جیسے ہی درد کی وجہ سے میں نے آیت الکرسی پڑھنی بند کی، وہ دونوں چڑیلیں پلک جھپکتے میں میرے سر پر پہنچ گئی۔ دونوں کے لمبے لمبے ناخنوں والے خوفناک ہاتھ مجھے چیر پھاڑ دینے کے لیے میری طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک وہ دونوں چیختی ہوئی دور جا گری۔ ایسے لگا جیسے کسی نے انہیں گردنوں سے پکڑ کر پیچھے پھینکا ہو، مگر مجھے پھینکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالو آدم زادے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اچانک مجھے ایک پرجلال سی آواز سنائی دی۔ کون؟ میں بے ساختہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمارے راستے میں مت آؤ، یہ ہمارا شکار ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں چڑیلیں چیختے ہوئے اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگی۔ ہاتھ تو لگاؤ اسے، میں تم دونوں کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک کڑیل سے وجود والا انتہائی دراز قامت عجیب سا بندہ ظاہر ہوا، جو میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، تم ہمارے ساتھ پنگا مت لو، ورنہ ہم اپنے پورے قبیلے کو بلا لیں گی، ایک چڑیل چلائی۔ ان کی چپتی ہوئی آوازیں کانوں کے ذریعے دماغ میں کیل کی طرح گھب رہی تھی۔ یہ آدم ذات مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور ہم مسلمان اپنے بھائیوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تم دونوں اپنی خیر مناؤ، اپنے قبیلے کو بلاؤ گی تو یہ لڑائی جنات اور چڑیلوں کی جنگ میں بدل جائے گی۔ دیو قامت جن نے دھاڑتے ہوئے کہا۔
وہ جب بولا تو ایسے لگا جیسے کوئی شیر دھاڑ رہا ہو۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ چڑیلوں کے مقابلے میں ایک جن میری مدد کو پہنچ گیا ہے اور وہ ہے بھی مسلمان، تو مجھے بھی حوصلہ ہو گیا اور میں نے فوری طور پر کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا، جس سے وہ چڑیلیں جو کہ جن سے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی، میرے کلام پاک پڑھنے سے چیخنے چلانے لگی۔ ایسے میں وہ جن بھی آگے بڑھ کر ان چڑیلوں کو گچی سے پکڑنے لگا اور پٹک پٹک کر مارنے لگا۔ میں نے لاشعوری طور پر بھاگ کر کھالے میں سے چلو میں پانی بھرا اور کلام پاک پڑھتے ہوئے اس پر پھونک مار کر ان دونوں چڑیلوں پر چھڑک دیا، جس سے ان دونوں کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگی اور پھر آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کرو اپنی۔ جیسے ہی ان کا خاتمہ ہوا، اس جن نے ایک ہاتھ سے مجھے اور دوسرے ہاتھ سے میری بائک کو پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ایسے لگا جیسے مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا ہو۔ بس ٹھیک ہے، آنکھیں کھول دو اپنی، مجھے آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو منصب آچی کے گاؤں کے قریب کھڑا تھا، میری موٹر سائیکل بھی پاس ہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا جن بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میرا بچنا مشکل تھا، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ اس جن سے مجھے اب خوف نہیں آ رہا تھا، لیکن جن حالات سے گزرا تھا اس کی ہیبت ابھی تک مجھ پر طاری تھی۔ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، میں تو گزر رہا تھا کہ تمہارے آیت الکرسی پڑھنے کی آواز سن کر ادھر آ گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا جو اس ٹائم یہاں پر آئے ہو۔ بولتے بولتے اچانک جن کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ جن بھائی، ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں میری بہن رہتی ہیں، ان کو لے کر فوتگی والے گھر جانا تھا، بس ایمرجنسی تھی اسی لیے اس وقت آنا پڑا۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں بر وقت پہنچ گیا، اگر کوئی غیر مسلم جن ہوتا تو وہ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل کر دعوت اڑا رہا ہوتا۔ جن کا لہجہ اب کافی نرم ہو گیا تھا۔ بے شک میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ جن بھائی، وہ چڑیلیں تو مر گئی ہیں، کیا اب بھی آپ جنات اور چڑیلوں کے قبیلوں میں لڑائی ہوگی؟ میں نے خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں میرے بھائی، لڑائی تو اب ہوگی، خیر تم چھوڑو ان باتوں کو اور جاؤ اپنی بہن کے گھر، میں چلتا ہوں۔ جن نے کہا۔ بھائی، اگر برا نہ لگے تو اپنا نام ہی بتا دیں، میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام مارچ ہے، میری نصیحت ہے کہ آئندہ کبھی اس وقت ایسے ویرانوں اور بیابانوں سے نہ گزرنا۔ رات کے اندھیرے میں ہم جنات اور دوسری مخلوقات آزاد گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، ہر دفعہ قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر مارچ جن میرا جواب سنے بغیر ہی غائب ہو گیا اور میں ہونق ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے کلام پاک کی برکت سے مارچ جن کو بھیج کر میری جان بچائی۔ میں اپنے سونے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے باجی کے گھر کی طرف چل پڑا۔